أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. آج کے درس میں سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19 دو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 33. آج کی آیات مبارکہ میں کفار مشرکین، کفار مکہ، ان کا اعتراض اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر اور قرآن مجید پر. پہلی یہ بات سمجھ لیں، اور یہ سب آپ کے علم میں ہے، اللہ نے 4 آسمانی کتابیں نازل کی ہیں: تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے ان 4 کو کتاب کہا ہے، تورات کو بھی، انجیل کو بھی اور زبور کو بھی، قرآن مجید کو بھی. وہ کتابیں ہیں، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی. قرآن مجید کو بھی اللہ نے قرآن میں کتاب کہا ہے، لیکن اس کا ایک اور اعزاز ہے قرآن مجید کا. وہ کیا اعزاز ہے؟ یہ کتاب بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. قرآن مجید کو یہ اعزاز ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے، اللہ کا کلام ہے. وہ 3 آسمانی کتابیں کتاب ہیں، ان کو کلام اللہ نہیں کہا گیا. یہ کتاب بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. پھر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں تورات، زبور، انجیل کیسے نازل ہوئی؟ آپ کے علم میں ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہوگا. کیا جواب ہے اس کا؟ تھوڑی تھوڑی، پوری کی پوری، آدھی آدھی؟ کیا جواب ہے؟ تورات، زبور، انجیل تینوں کتابیں پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، ایک ساتھ. جیسے یہ قرآن مجید اس وقت گتے کے اندر ہے، مصحف، ایسے تورات، زبور، انجیل پوری کی پوری یوں کتاب آئی ہے. پوری کتاب، تورات لے لیں، زبور لے لیں، انجیل لے لیں، ایک ساتھ آئی ہیں. قرآن مجید یوں کتاب کی صورت میں نہیں آیا ہے، بلکہ تھوڑا تھوڑا، کبھی کچھ آیت، کبھی سورت، کبھی ایک رکوع، کبھی 2 آیت، کبھی کچھ، اس طرح. تورات، زبور، انجیل پوری ایک ساتھ، قرآن مجید الگ الگ ٹکڑوں کی صورت میں. پھر قرآن مجید لکھا گیا چمڑے پر، پتوں پر، لکڑی پر، ہڈیوں پر، ان چیزوں پر. اور تورات، زبور، انجیل پوری آ گئی ایک ساتھ. لیکن ایک سمجھنے کی بات، اللہ جزائے خیر دے علماء کو، لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں. لکھتے ہیں تو کمال، بولتے ہیں تو موتی. کیا وہ ساری لکھی ہوئی ایک ساتھ آئیں، لیکن آج ان میں سے ایک کتاب بھی، اس کی ایک سطر بھی سلامت نہیں ہے. یہ بکھری ہوئی آئی تھی، اللہ نے اس کو ایسا جمع کیا کہ اس کا ایک لفظ بھی جدا نہیں ہے. ہاں،
وہ سب ایک ساتھ آئیں، بکھر گئیں. یہ بکھری ہوئی آئی جمع ہو گئی، اور ایسی جمع ہوئی کہ اب اس کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. اب ایک بات اگرچہ اس مضمون سے متعلق نہیں ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں ایک آیت کہی ہے، انا نحن نزلنا الذکر ہے. اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہوگا. اس ذکر یعنی قرآن مجید کو ہم نے اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں. اللہ ہم کیوں کرتا ہے؟ میں کہنا چاہیے نا. نازل اللہ نے کیا، ہم نے کیا. بولو یہ ہم کیوں ہیں؟ ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. ہم کیوں ہیں؟ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے نازل کیا. انا لہو لحافظون، ہم حفاظت کریں گے. ہم کیوں ہیں؟ میں کیوں نہیں ہے؟ چلو پھر جب یہ موقع آیا پھر اس کو میں عرض کروں گا انشاءاللہ جب اس کی آیت آئے گی. آج ویسے ہی بس میں نے سمجھانے کے لیے کہنا تھا، لیکن اب میں اس مضمون کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ بھی قرآن کی ایک دقیق چیز ہے، موتی ہیں، رموز ہیں، اسرار ہیں. ایسے تھوڑی ہے. اللہ جزائے خیر دے علماء کو، وہ موتی جمع کرتے ہیں آدمی حیران ہو جاتا ہے. ہم اردو میں بھی ہوتا ہے کیا؟ پورا علاقہ آپ کا مخالف ہو، اونلی ون، ایک آدمی آپ کی حمایت میں ہو، ایک آدمی، اور وہ ہو بڑا تگڑا، علاقے کا بڑا اثر رسوخ، اس کے آگے کوئی بول نہ سکتا ہو. امام صاحب پورا علاقہ مخالف ہو گیا، کمیٹی کا ایک فرد، علاقے کا ایک بندہ مضبوط ترین، جس کے آگے کوئی نہیں بول سکتا، یہ امام صاحب کو کہتا ہے امام صاحب آپ پریشان نہ ہو، ہم ہیں نا. ہم کہتا ہے، میں کہتا ہے، بولو کبھی بھی میں نہیں کہتا، ہم ہیں نا. ایسے اللہ کہتا ہے نبی پورا مکہ تیرا مخالف ہو، ہم ہیں نا. انا لہو لحافظون، ہم ہیں، ہم حفاظت کریں گے. سب مخالف ہوں کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہمارے آگے کسی کی نہیں چلتی، ہم ہیں نا، ہم حفاظت کریں گے. یہ اردو میں سمجھنا چاہیے. جب اثر رسوخ والا بندہ ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے امام صاحب آپ جائیں مسجد میں نماز پڑھائیں، ہم ہیں نا. ہم دیکھتے ہیں کون آگے آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کس کی جرت ہے آپ کو یہاں سے ہٹا کر دکھا دے. وہ میں کبھی بھی نہیں کہتا. کیا کہتا ہے؟ ہم ایسے اللہ بھی کہتا ہے نبی جی ہم ہیں نا. یہ ایسے بول نہیں ہے خالی پڑھا اور پڑھ لیا، ایسا نہیں ہے. اللہ جزائے خیر دے چٹائیوں پر بیٹھنے والوں کو وہ اندر سے موتی نکالتے ہیں کہ آدمی کی عقل بھی کام چھوڑ دیتی. ہاں واقعی اللہ نے تو یہی کہا، ہم تو آج تک بیانات میں سنتے رہے، ہم اس کی حفاظت، ہمیں تو یہ سمجھ ہم آیا کیوں ہیں، ہم تو یہی سنتے رہے، بس حفاظت ہو رہی ہے، سینہ در سینہ، زبر زیر سب محفوظ ہے. لیکن آگے پیچھے تو اس کے ہم بھی ہے. اور ہم کون ہے؟ بولو اللہ. اللہ کے آگے کسی کی چلتی ہے؟ کسی کی طاقت ہے؟ کسی کی مجال ہے؟ کوئی بول سکتا ہے؟ نہیں. تبھی تو کہا ہم نے اتارا ہے قرآن کو، ہم اس کی حفاظت کریں گے. کون آئے گا ہمارے سامنے؟ کس کی ضرورت ہے؟ کوئی آئے تو صحیح. پھر اس ہم میں محبت بھی ہے، جیسے وہ ایک آدمی کا ہے ہم ہیں نا، مطلب مجھے تجھ سے وہ دلی محبت ہے، سب جگ تیرا مخالف ہو جائے میرے دل میں تیرے لیے اتنی بھی نہیں ہے. وہ محبت ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا، بس میں اکیلا تیرے لیے کافی ہوں. یہی اللہ کہتا ہے نبی جی ہم اکیلے ہی کافی ہیں. سمجھے؟ اب یہ جو اعتراض ہے جو میں نے کہنا تھا، تورات زبور انجیل کیسے آئیں؟ ایک ساتھ جمع، قرآن مجید بکھرا ہوا،
ایسا جمع ہوا اب جدا نہیں ہو رہا، وہ ایسی جمع ہو کر آئیں، بکھر گئیں، ان کی ایک سطر بھی سلامت نہیں ہے۔ یہ سمجھ آتا ہے قرآن پڑھنے والوں کو اللہ جوڑتا ہے، یہ بکھرتے نہیں ہیں۔ ہاں، ان کو اللہ کبھی نہیں بکھیرے گا۔ جب قرآن کو اتارا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے تو قرآن والوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بولو آپ لوگ، بولو نا آپ، ہے نا اللہ ہمارے لیے، ہمیں کیا پریشانی ہے؟ جب وہ ذات اس کی حفاظت کر رہا ہے، جنہوں نے سینوں میں رکھا ہے ان کی حفاظتیں نہیں کرے گا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ چلو وہ ایک الگ مضمون تھا، اشارتاً میں نے سمجھا دیا۔ اب تورات، زبور، انجیل ایک ساتھ، یہ ان کا اعتراض تھا اللہ کے نبی پر، قرآن مجید پر، یہ سارا کا سارا آپ پر ایک ساتھ آ گیا؟ نہیں، یہ تو الگ الگ آیا۔ ہمارا یہی تو اعتراض ہے، جملتاً واحدہ، سارا قرآن ایک ساتھ کیوں آپ پر نہیں آ گیا؟ جیسے پہلے تورات، زبور، انجیل تینوں تھیں، اور یہ تو کبھی ایک آیت، کبھی دو آیتیں، کبھی ٹکڑا، کبھی قرآن کی ایک سورت، کبھی رکوع، یہ اس طرح آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ سوچتے ہیں، آپ خود بناتے ہیں، پھر ہمیں سناتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا یک بارگی سارا آپ پر آ جاتا۔ یہ ان کا اعتراض ہے۔ میں نے آپ کو سمجھا دیا، اور ان چیزوں کو یاد رکھا کرو، بھولو نہیں۔ ہاں، بھولو نہیں کہ وہ تینوں جمع آئی تھیں، بکھر گئیں، قرآن بکھرا ہوا آیا تھا، جمع ہو گیا۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کو، وہ ایسے جملے کہتے ہیں آدمی حیران ہوتا ہے کہ قرآن بھی نور ہے۔ وہ کہتے ہیں دو قرآن ہیں۔ کتنے قرآن ہیں؟ یہ سنا آپ نے کبھی؟ سب میرے کو ایسے دیکھ رہی ہوں، دو قرآن ہیں؟ نہیں، انا للہ و انا الیہ، دو قرآن ہیں۔ ایک یہ قرآن ہے، ایک جس ذات پر اترا ہے وہ خود بھی قرآن ہے۔ ہاں، غار حرا میں 5 آیتیں اتری ہیں، جس ہستی پر اتری ہیں وہ خود بھی قرآن ہے۔ اما جان کا قول نہیں، صحابی آئے تھے، پوچھا اللہ کے نبی کے اخلاق سناؤ، تو اما جان نے کیا کہا تھا؟ سارا قرآن تو اللہ کے نبی کا اخلاق ہے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اب علماء کہتے ہیں دو قرآن ہیں، یہ قرآن کو دیکھو نور، اس قرآن مجید کو دیکھو نور جو آج مدینہ میں ہے۔ اس قرآن میں کالی سطریں، اس قرآن مجید کی کالی زلفیں، سمجھ رہے ہو؟ یہ قرآن متن، وہ قرآن اس کی تشریح، یہ قرآن تشریح، وہ قرآن اس کی تفسیر۔ اس قرآن کو جو پڑھے وہ قاری، اس قرآن کو جو دیکھے وہ صحابی۔ ہاں، ابھی تک تو یہ سوچ رہے تھے ایک ہی قرآن ہے، یہ آج مولوی صاحب دو قرآن بتا رہا ہے، اتنے بڑے بڑے سر یوں یوں ہلا رہے تھے، نہیں ہے، وہ معلم ہے۔ ہاں، یہ قرآن سارا ان کے وجود میں ہے، یہ قرآن خاموش، وہ قرآن بولنے والا، یہ قرآن بتانے والا، وہ قرآن عمل والا، دو قرآن ہیں۔ تو ان کا اعتراض تھا اللہ کے نبی آپ پر ایک ساتھ کیوں نہیں آ گیا، تھوڑا تھوڑا کیوں آ رہا ہے؟ کہ آپ خود سوچتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، خود بناتے ہیں۔ اللہ نے قرآن اتارا، کذالک، ہم اسی طرح قرآن کو تھوڑا تھوڑا آپ پر اتارتے رہیں گے، اور اتارا ہے۔ کیوں؟ وجہ بتائی ذات نے، جس نے یہ قرآن اتارا، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اگر میں آپ سے پوچھوں اللہ کے نبی پر قرآن کیوں نازل ہوا، آپ کے پاس جواب نہیں ہے؟ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کیونکہ قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے۔ دنیا کی ساری کتابیں پڑھتے ہو، اس کتاب کو نہیں پڑھتے ہو، اس کے سمجھنے پر لاکھوں روپے لگاتے ہو، اس کو نہیں پڑھتے۔
میرا سوال، اللہ کے نبی پر قرآن کیوں اترا؟ خاموش ہو آپ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، جواب اس آیت میں ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، نبی جی ہم قرآن کو اس لیے آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ یہ تھوڑا تھوڑا اترنے میں وجہ یہ ہے کہ آپ کا دل اس سے مضبوط رہے، ہم اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے ہیں۔ پھر اس کی وجہ علماء نے لکھی ہیں، ایک تو یہ کہ اگر سارا ایک ساتھ قرآن مجید آ جاتا تو سارے کا سارا یاد کرنا بھی آسان نہیں تھا، ایک۔ دوسرا، جب وہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ یوں ہیں ایسے ہیں، خود بنا کر لائے، اللہ جب اس قرآن مجید کو آپ پر نازل کرتا ہے تو اس قرآن مجید میں آپ کے لیے تسلیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی باتوں کا غم اثر جو آپ کے دل پر پڑتا ہے، اللہ کا قرآن اتر کر اس سب چیزوں کو مٹا کر آپ کو تسلی دیتا ہے۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ۔ دو، تیسرا کہ جب وہ اعتراض کرتے ہیں اور اللہ کا قرآن تازہ تازہ آپ پر اترتا ہے، یہ اس بات کی شہادت ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ہاں۔ پھر کبھی کوئی واقعہ آپ کے سامنے پیش آتا ہے، یہود کفار آپ کر جھوٹ کہتے ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں ہوتا، اللہ کا قرآن اتر کر اس پورے معاملے کو آپ پر واضح کر دیتا ہے۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس لیے تھوڑا تھوڑا اترتا ہے، واقعہ پیش آیا، آپ کو علم نہیں، اب اگر قرآن اس وقت نہ اترتا، سارا ایک ساتھ اتر جاتا، آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا، پڑھا۔ یہ سب اسی طرح ہے، تھوڑا 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 تھوڑا، ایک ساتھ نہیں۔ ایک ساتھ ہوتا تو پھر یہ چیز نہ ہوتی، اعتراض کرتے، آپ کو تسلی نہ ملتی، ہم نے اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا اتارا ہے۔ یہ آج کی آیت۔ اگلی آیت بھی اسی سے منسلک ہے، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور یہ جب بھی کوئی نئی انوکھی بات آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، وہی جو میں نے کہا، اب کوئی نئی بات لائے، کوئی نیا اعتراض آپ پر اٹھا دیا، اب کیا ہوگا؟ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم جب قرآن نازل کر کے آپ کو ٹھیک ٹھیک بات بتاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب کیا بات ہے، یہ ان کا کیا اعتراض، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی انوکھی بات یہ لے کر آتے ہیں، ہم اس کے بدلے میں آپ کو قرآن مجید اتار کر ٹھیک ٹھیک بات بتا دیتے ہیں۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین اور اچھی وضاحت جو اس میں ہوتی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اتارتے ہیں، یک بارگی اتار دیتے تو پھر یہ چیزیں نہ ہوتی۔ سمجھ گئے؟ قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا ہے؟ کتنے سالوں میں؟ 23 سالوں میں۔ جی، 23 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ یہ دو باتیں جو قرآن نے آج سمجھائیں، یہ سمجھنے کی ہیں۔ پہلی چیز کہ اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، اور یہ آیت، اس کا ایک اور کوئی ٹکڑا شاید 12ویں سپارے میں بھی کہیں آیا ہے، وہاں بھی یہی ہے کہ اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ پھر جب دوسری آیت میں کیا ہے، جب کوئی انوکھی بات آ جاتی ہے، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، تو ہم آپ کے پاس حق بھیج کر ٹھیک ٹھیک آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اب اس میں اور کیا تفسیر ہے؟ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اچھی وضاحت کر کے آپ تک ہم بات پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا قرآن ہم نے نازل کیا، باقی آیات انشاءاللہ آئندہ اتوار کو